नाश्ता करके वो यूनिवर्सिटी के लिए रेडी होती बाहर आई। आज छुट्टी कर लेती हनी, मैंने गार्ड को रेस्ट दिया है आज के लिए। हाफिज साहब ने उसे देखते हुए कहा। ओह, वो लबों को सिकुड़ा कर रह गई। कोई बात नहीं, मैं अभी के साथ चली जाऊंगी डैड। वो मायूस सी होती बोली तो उन्होंने सर हिला दिया। हानिया इन्हें किस करती बाहर निकली। हारिस साहब ने फासले पर खड़े अब्दुल्ला को बहजाद की जगह भेज दिया। वो इनके हुक्म पर सर को खम देता चला गया। अभी गाड़ी निकालें, तब तक मैं आती हूँ। वो अब्दुल्ला से कहती सर्विस काउंटर की तरफ जिंदगी में पहली बार कदम उठाने लगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ माथे पर पसीना नमदार हुआ है। रुक कर गहरा सांस भरती, चेहरे पर सख्ती सजाए वो कदम उठाने लगी और वहां से गुजरते माली से बहजार के क्वार्टर का पूछा। उसने तीसरे नंबर के क्वार्टर की तरफ इशारा करते बताया। वो सर हिलाती आगे बढ़ी। बेड पर नीम दराज बहसदार ने अपना मोबाइल अनवर से बातें करके साइड टेबल पर रखा। जब दरवाज़ा नॉक हुआ, उसने ब्लैक टी शर्ट की तरफ देखा जो उसे हानिया ने दी थी। वो गीली थी। उसने सोचा शायद कोई मुलाजिम हो, इसलिए उठकर ऐसे ही दरवाज़ा खोल दिया। बहजार ने दरवाज़ा खोला तो सामने हानिया खड़ी थी। उसके बगैर शर्ट के चौड़े मर्दाना मजबूत सीने को देखते उसकी पलकें लहज गई। ओह सॉरी मैडम, मैं समझा कोई मुलाजिम है। वो हड़बड़ा कर पीछे हुआ और जल्दी से वहाँ पड़ी जैकेट पहन ली। हानिया गहरा सांस भरती, खुद को पुरसुकून करती, अपनी धड़कनों को संभालती अंदर कदम रखने लगी। तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी नहीं चल रहे बॉडीगार्ड। उसे समझ ना आया क्या कहे कि वो क्यों आई है। तभी जो मुंह में आया बोल गई। जब नजरें उसके माथे, बाजू और हाथ पर बंधी पट्टी पर गई तो शर्मिंदा होती लब भेज गई। मैं चल रहा था मैडम, पर साहब ने कहा आज रेस्ट करो, कल जाना। वो मुस्कुराहट दबाकर उसके सुख चेहरे को देखता रात की हरकत याद करते बोला। हाँ, डैड ने बताया था कि तुमने मेरी जान बचाई, थैंक्स। नाक सुखड़ाकर खुद को इत्मीनान में रखती बोली। आपको याद नहीं था कि मैंने आपकी जान कैसे बचाई। उसका भारी गंभीर लहजा से मैंने खेज लगा, तभी अंदर से झिंप गई। नहीं, उसने नखुशी से कहकर रुख मोड़ा। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? उसे बेमकसद खड़ा देखकर वो पूछने लगा तो हानिया ने सर हिला दिया। मैं चलता हूँ, 1 मिनट। वो आगे बढ़कर शर्ट चेयर से उठाने लगा तो हानिया ने रोक दिया। मैं अब्दुल्ला के साथ जा रही हूँ, मुंह बनाकर वो गया हुई जैसे उसे ये सब कुछ पसंद ना आया हो। पर ये जॉब मेरी है, मैं चलता हूँ, फिर आकर रेस्ट कर लूँगा। वो शर्ट उठाने लगा तो उसने गुस्से से उसके हाथ से झपट ली। हाँ, चलकर ये हीरो वाला एक्शन रूप तानिया को दिखाना चाहते हो ताकि लड़कियां और तुमसे अप्रेस हो। वो जलकर बेसाख्त बोली तो बहजाद ने चौंक कर उसे देखा। उसके दिमाग में तो दूर दूर तक तानिया या कोई भी नहीं थी। वो तो बस अपनी ड्यूटी अंजाम देना चाहता था। नहीं, उसने नफी की तो हानिया उसे देखती लब कुचलने लगी। वो कश्मकश में थी कि कैसे पूछे, कुछ कहना है। बजाद ने उसके सुर्ख होते लबों से नजरें चुराकर उसकी मुश्किल आसान कर दी। पूछना नहीं, हुक्म है मेरा कि बताओ रात को लुम्बड़ी ने तुमसे कौन सी पर्सनल बातें की थी। वो आंखें दिखाती ठोस लहजे में हुक्म देने लगी। वैसे तो लोगों को किसी की पर्सनल बातें पूछने पर शर्म करनी चाहिए, पर छोड़ें, आप मेरी मैडम हैं, आपसे ये नहीं कह सकता। और वो पर्सनल बातें बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी, इसलिए आपको नहीं पूछना चाहिए। मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि इन्हें अब भाभी चाहिए, तो वही सब कुछ सोच रहा हूँ किसके बारे में अब उससे समझ जाए। वो इसकी कैफियत समझता शर्ट उसके हाथ से लेकर खिड़की के सामने रखी चेयर पर धूप में डालने लगा। हानिया बेयकीनी के आलम में शेडेड सी खड़ी उसकी पुश्त को देखने लगी। कौन है वो तुम्हारे दोस्त जिन्हें भाभी चाहिए? मुझे एड्रेस दो इनके। वो घबरा कर उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ती बोली। मैडम, आपको क्या हो गया है? एक ना एक दिन तो मुझे ये जॉब छोड़कर जाना है और अपनी ज़िंदगी बसानी है। मैं इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? वो हैरत की एक्टिंग करता बोला। तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, समझे? तुम किसी के नहीं हो सकते, सारी उम्र मेरे बॉडीगार्ड रहोगे, अंडरस्टैंड? वो उसे जैकेट के कॉलर से जकड़ती उसकी आंखों में अपनी सब्ज आंखें गारती बोली। उसके लफ्जों में जुनून की कैफियत महसूस करते बजदार लब भेज गया। आपकी शादी हो जाएगी फिर? वो पुरसुकून सा दिलचस्पी से बोला। इसकी बात पर हानिया छटक कर रुकी। उसके सामने वो नीली आंखें घूम गई और फिर वो उसकी काली आंखों में देखने लगी। बहदार इसके चेहरे के उतार चढ़ाव गौर से देख रहा था। आपको यूनिवर्सिटी के लिए मैं शादी नहीं करूंगी। वो इसकी बात बीच में काट गई। बहजार को हैरत का झटका लगा।
क्यों? वो हैरत की ज्यादती से बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सारी जिंदगी अपना बॉडीगार्ड बना कर रखूंगी, तुम्हें किसी का होने नहीं दूंगी और ना ही किसी को अपना होने दूंगी। वो मुस्कुराती हुई जुनून से बोलती कोई पागल ही लगी। पर मैं तो शादी करूंगा, मुझे अपना घर बनाना है, कब तक यूं बेसहारा घूमता फिरूंगा? वो इसकी आंखों में देखता बोला तो हानिया ठटक कर रुकी। क्यों, तुम्हारे माँ बाप बहन भाई नहीं है? वो हैरत से बोली। बेहदार ने खामोशी से सर नफी में हिलाया। अच्छा सॉरी। वो दूर होती हुई बोली तो बेहदार ने उसके चेहरे को देखा। फिर तो बहुत अच्छा है, तुम सारी जिंदगी मेरे बॉडीगार्ड बनकर रह सकते हो और डैड मुझे उस आदमी से तलाक दिलवा देंगे। वो दिल में सोचती बेहदार की आंखों में देखने लगी। आपको जाना चाहिए किसी मुलाजिम के रूम में और फिर तुम हमेशा यहीं जॉब करोगे, ठीक है? वो दूसरी बार इसकी बात काट कर बोली तो बेहदार हैरत से उसे देखने लगा। मैं आज कुछ मजीद टी शर्ट्स का ऑर्डर दे दूंगी तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराती हुई इसकी हैरत भरी नज़रों में देखती मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड की शर्ट्स की तरफ इशारा करने लगी। आप मेरी औकात भूल गई हैं, वो लफ्ज़ चबा चबा कर कहता उस पर अपनी हकीकत बावर करवा गया। मगर हानिया बगैर असर लिए मुस्कुराने लगी। आई डोंट केयर, मुझे बस अपना बॉडीगार्ड हमेशा के लिए चाहिए जो मुझसे ऐसे चूं चूं करके बातें करें। वो इसकी बात को कोई अहमियत दिए बगैर अपनी बोलने लगी। और हाँ, अब उस लोमड़ी से बात की तो तुम दोनों को साथ कटवा कर तुम्हारे छोटे छोटे पीस करके अपने डॉग्स को खिलाऊंगी, अंडरस्टैंड? वो उंगली से वार्न करती बेजार को हैरान पर हैरान करने पर तुली हुई थी। मैं सर को आपकी ये सब बातें बताऊंगा। मैं आज ही ये नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ, आप मेरी जान की दुश्मन बन गई हैं। वो गुस्से से कहते हुए बेड साइड की तरफ मोबाइल और वॉलेट उठाने जा रहा था कि हानिया ने झटके से उसका बाजू पकड़ा और अगले ही पल वो जो गिरते गिरते बचा था उसके लड़खड़ाने पर हालिया का हील में मौजूद पाँव फिसला। वो लहर कर इसके ऊपर गिरी और वो दोनों एक साथ बेड पर धड़ाम से गिरे। बाजार के मुंह से सुनकर वो शर्मिंदा सी हो गई। ओह सॉरी। वो माजरत कहती इसके सीने पर हाथ अटकाए उठने लगी पर नाकाम हो गई। बेजदार ने उससे मजीद शर्मिंदा करने के लिए उस चेहरे पर शदीद तकलीफ के आसार पैदा किए और मुंह से निकाली। हानिया बुखला गई। कहा ना आई एम सॉरी वर्ल्ड मैन, वो चिल्लाई। तो अब उठ भी जाओ। क्या सॉरी? वो झुला कर बोला। हानिया ने दांत पीस कर उठते हुए उसके बाजू पर वहाँ मुक्का मारा जहाँ पट्टी बंधी थी। बहुत जालिम है आप मैडम। वहाँ बसदार अपना बाजू देखता उठ बैठा। मैं इससे भी ज़्यादा जालिम हूँ और मेरी बात भूलना नहीं। आज रेस्ट करो, कल मेरे साथ चलना, ओके? वो कहती मुंह बनाकर चली गई और पीछे बसदार सर खुजाता वापस बेड पर लेट गया। उससे खुद पर वो रेशमी सा लम्स महसूस होने लगा। क्या हुआ, आपका मूड क्यों ख़राब है? ओपन एयर रेस्टोरेंट में रुमीसा आदि के साथ एक तरफ टेबल पर बैठी उसका परेशान चेहरा देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम बताओ तुम्हारी स्टडी कैसे जा रही है? उसने घर जाने के बजाय रुमीसा को कॉल करके यहाँ बुलवा लिया था और अब इसके पास बैठा सारी परेशानी उसको देखकर भूलना चाहता था। बहुत अच्छी। वो मुस्कुराकर गोया हुई तो उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर हाथी भी मुस्कुरा दिया। तुम हंसती बहुत अच्छी लगती हो हार्ट बीट। उसके हाथ पर हाथ रखकर वो नरम गरम नज़रों से उसे देखना गोया हुआ। रुमीसा शर्म से नज़रें झुका गई और आहिस्ता से उसके हाथ से अपना हाथ निकाला। कुछ तो है जिसकी वजह से आपका मूड ऑफ है हादी, मुझे बताएं क्या हुआ है? सब खैरियत है? वो फिक्रमंदी से पूछने लगी। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, बस दिल किया तुम्हें देखने के लिए। उसके हाथ फिर से पकड़कर वो बोलता तो रुमीसा उसे देख कर रह गई। इतने पे वेटर खाना लेकर आ गया तो उसने रुमीसा का हाथ छोड़ दिया। फिर दोनों ने बहुत खुशगवार लम्हे साथ बिताए। हादी के दिमाग से सारी टेंशन रफा हो गई थी और वो बहुत मोहब्बत से रुमीसा को बोलते देख रहा था जो खाना कम खा रही थी और बोल ज्यादा रही थी। काफ़ी पियोगी? वो मुस्कुराता हुआ पूछने लगा। हालांकि उसे मालूम था रुमीसा को सख्त नापसंद है काफ़ी। वो सुनती ही नाक चिढ़ा गई। नो आइसक्रीम। वो मुस्कुराती हुई बोली तो वो हंस पड़ा। खाने के बाद आइसक्रीम कौन खाता है पागल? वो बोला तो रुमीसा ने अपनी तरफ उंगली की। रुमीसा उर्फ हार्ट बीट कहकर वो खिलखिला कर हंसी। इसकी खिलखिलाहट पर आसपास मौजूद मुतवज्जो होते लोगों पर हादी ने नागवारियत से सबको देखा और उसे टोक गया।
خاموش رمیسا، وہ کہہ کر ویٹر کو ایک کافی اور آئس کریم کا آرڈر نوٹ کرواتا باہر دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہادی؟ اس کی ناراضگی کا سوچتے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، تم صرف میری ہو ہارٹ بیٹ، اور میں چاہتا ہوں تم سے لے کر تمہارے آنسو، تمہاری مسکراہٹ تک پہ صرف میرا حق ہو، اور انہیں میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ شدت پسندی سے کہتا وہ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ سے دباؤ ڈال کر بولا۔ رمیسا خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر تم اسی طرح ناراض رہو گے تو مجھے نہیں کھانی کوئی آئس کریم۔ ناک چڑھا کر منہ پھلاتی وہ ویٹر کے آئس کریم رکھنے پر کپ اس کی طرف دھکیل گئی۔ یار میں ناراض کب ہوں؟ میں تو تمہیں بتا رہا ہوں، شاباش، اچھی بچی کی طرح ختم کرو۔ وہ کپ اس کے سامنے کرتا محبت سے کہنے لگا۔ وہ مسکراتی ہوئی سر ہلا کر فرمانبرداری سے آئس کریم کھانے لگی۔ ہادی اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا سوچنے لگا، کاش وہ ایک امیر باپ کی اولاد نہ ہوتا، یا اس کے باپ کو ہانیہ خان کی دولت نہ چاہیے ہوتی تو اس کی محبت کب کی اس کے پاس ہوتی۔ حال نما اس میٹنگ روم میں سب ایک بڑی ٹیبل کے دائیں بائیں کرسیوں پر جوش سے بیٹھے تھے۔ سب کی یہی خواہش تھی کہ بہرام ملک اپنا اٹینڈنٹ ان کی کمپنی کو دو۔ سب بار بار اپنے ساتھ بیٹھے اپنے سیکرٹری سے پرزنٹیشنز کو ڈسکس کرتے، اور جب وہ انہیں تسلی دیتے تو وہ سر ہلا دیتے۔ یہی حال وہاں موجود فواد چوہان کا بھی تھا۔ وہ بار بار اپنے سیکرٹری کی جانب جھک رہے تھے۔ اچانک میٹنگ ہال کے باہر قدموں کی چاپ پر سناٹا چھا گیا۔ گارڈ کے دروازہ کھولنے پر سبھی اندر آنے والی ہستیوں کو دیکھنے لگے۔ گرے 3 پیس سوٹ میں لمبا چوڑا بہرام ملک اندر داخل ہوا۔ آج تک سب نے اسے صرف ٹی وی پر ہی دیکھا تھا، آج پہلی بار اپنے سامنے اس کی سحر انگیز شخصیت دیکھ کر کچھ پل تو حال میں سکوت سا چھا گیا، اور وہ اپنی نیلی آنکھوں سے مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس کے مینیجر نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور وہ ایک نظر سب پر ڈالتا چیئر پر بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اس نے حال میں موجود تمام لوگوں پر ایک طاہرانہ نظر ڈالی اور سلام کیا۔ آئی ایم شیور یہاں موجود سب آج کی میٹنگ اور میرے اٹینڈنٹ کے بارے میں سب کچھ جان چکے ہوں گے، اور یہ بھی کہ مجھے دھوکہ اور ملاوٹ پسند نہیں۔ اس نے فواد صاحب پر سے نظریں گھماتے ہوئے دوسری طرف دیکھ کر ڈائریکٹ اپنے مقصد کی بات کی تو سب نے اپنے سامنے رکھی ملک انڈسٹری کی ریڈ فائل کو دیکھا۔ اس کے لہجے سے متاثر ہوتے ہوئے سب اسے اپنی اپنی کمپنیز کی کارکردگی سے مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرنے لگے۔ سب بڑھ چڑھ کر اپنی کمپنیز کی خصوصیات بیان کر رہے تھے۔ بہرام ملک کے اشارہ کرنے پر میٹنگ ہال کی لائٹ آف کر دی گئی اور باری باری سب اپنی پریزنٹیشنز دینے لگے۔ کچھ سے وہ متاثر ہوا، کچھ سے مایوس بھی۔ پر فواد چوہان کی پریزنٹیشن سے سب اپنے لیے مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی جس کی تعریف بہرام ملک نے بھی کیے بنا نہیں رہ پایا۔ پریزنٹیشنز ختم ہوتے ہی میٹنگ ہال میں تالیاں گونج گئیں۔ فواد صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ کنگریچولیشنز فواد چوہان۔ اٹینڈنٹ اس کے ہاتھ میں آتے ہی سب نے مبارکباد دی اور وہ خوش دلی سے وصولتے گئے۔ تھینک یو سو مچ بہرام ملک۔ انشاءاللہ آپ کو ہمارے کام سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ بہرام ملک کے سامنے آیا جو اب اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتا ہوا چیئر سے اٹھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ شکایت نہیں، ایمانداری چاہیے بہرام ملک کو، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتا وہاں سے نکل گیا۔ کنگریچولیشن۔ اس کے مینیجر نے اس کا ہوا میں متل ہاتھ تھام لیا تو وہ مسکرا دیے۔ تھینکس، آپ انہیں ہماری طرف سے مطمئن رکھیے گا، وہ اس سے کہنے لگے تو مینیجر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مینیجر صاحب سے باری باری ہاتھ ملاتا سب کے شکوے شکایت سنتا وہ چلا گیا۔ فواد صاحب نے یہ دھماکے دار نیوز حارث صاحب کو اپنے آفس پہنچ کر سنائی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بول ہی نہ پائے اور پھر خوش ہوتے انہیں کامیابی کی مبارک دینے لگے۔ یہ خوشخبری جب اپنے بیٹے کو بتانے کے لیے انہوں نے اسے کال کی تو اس کا موبائل بند تھا۔ وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے تھپڑ مارنے پہ ہادی ناراض ہو گیا ہے، پر اگر وہ اسے کچھ نہ کہتے تو بہت کچھ بگڑ سکتا تھا، لیکن یہ گدھا سمجھے تب نہ۔ اس کا سارا دن یونیورسٹی میں بور گزرا تھا۔ تمہارا گارڈ نہیں آیا آج؟ تانیہ کے پوچھنے پر ہانیہ نے اسے جھڑک دیا۔ اس سے کہہ دینا کہ تمہارے ساتھ گزارے کچھ لمحے بہت یادگار ہیں میرے لیے۔ وہ ڈیٹ بن کر ہنستی ہوئی بولی۔ ہانیہ اس کی بے باکی پر سلگتی وہ لمحے یاد کرنے لگی جب پارٹی میں وہ اس کے تنہائی قریب ہونے کی کوششیں کر رہی تھی۔ لگتا ہے ان دونوں میں گارڈ سے کافی لگاؤ ہو گیا ہے ہماری ہنی کو، اسی لیے آج
آج اداس اداس ہے۔ سیم نے اس کی اتری بیزار شکل دیکھ کر کہا تو وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اس پر چڑھ دوڑی۔ بامشکل اس کی دوستوں نے اسے ریلیکس کیا۔ سیم ناراض ہو کر چلا گیا تھا جس کی اسے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ اس نے اس سے دوستی نہیں کی تھی۔ وہ خود گھسا تھا ان کے گروپ میں اور ہانیہ کے بار بار انسلٹ کرنے پر بھی وہ نہیں مانا اور ڈھیٹ بنا رہا۔ آخرکار وہ ان کے گروپ کا حصہ بن گیا۔ یہ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ وہ ہادی کا بھی دوست ہے۔ وہ عبداللہ سے بھی کافی روڈ ہی رہی جیسے اس کی غلطی ہو۔ بہزاد کی جگہ لیڈی میں ہلنا اس نے خود کہا تھا، پر وہ اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے بہزاد کی جگہ بٹھا کر، اور نہ ہی وہ اس سے لڑ سکتا تھا بہزاد کی طرح۔ وہ بے چین سی گھر پہنچی تو اسے معلوم ہوا کہ بہزاد کو اس کے ڈیڈ نے ریسٹ کے لیے اپنے گھر بھیج دیا ہے۔ وہ بل کھا کر رہ گئی۔ وہ مسلسل اپنے روم میں چکر لگا رہی تھی۔ کھانے کے لیے بلانے آئے ملازم کو بھی غصے سے جھڑک دیا۔ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھی تو ڈور پر ناک ہونے پر بیزاری سے کہا، کیا ہوا ہماری بیٹی سب سے اتنی خفا کیوں ہے؟ اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے حارث صاحب بولے اور چلتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے۔ نہیں تو وہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ کر بکھلا گئی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ حارث صاحب نے اس کے بکھلانے پھر اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے پوچھا۔ بے ساخت ہی ہانیہ کا دل بھر آیا اور وہ روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ موم کی یاد آ رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تو حارث صاحب خود اداس سے ہو گئے اپنی شریک حیات کو یاد کر کے۔ بس میری جان، حارث صاحب اس کا سر سہلانے لگے۔ آپ کھانا نہیں کھا رہے؟ اس کے چپ کرنے پر حارث صاحب بولے اور انگوٹھے سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ ڈیڈ موڈ نہیں ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جب موڈ ہو تو بول دینا کک سے۔ ان کے کہنے پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ کل چھٹی ہے سنڈے کی، اس لیے ہم نے اس لڑکے کو ریسٹ کرنے کے لیے بھیج دیا اس کے گھر، پرسوں آئے گا۔ اگر کہیں باہر جانا ہو تو عبداللہ سے کہہ دینا۔ حارث صاحب کہہ کر چلے گئے اور ہانیہ بیڈ پر گر کر صبح کی گفتگو یاد کرتی مسکرانے لگی۔ باڈی گارڈ، اس نے مسکراہٹ روک کر موبائل اٹھایا۔ ہانیہ خان اسپیکنگ۔ دوسری طرف شاپنگ مال کے آنر نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بولی، جی میڈم، کہیے کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ وہ جلدی سے بولی، میں نے پہلے ایک آرڈر دیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی، میڈم آپ کا آرڈر نہیں ملا۔ آئی ایم سوری، آپ پریشان نہ ہو، ابھی آپ تک۔ وہ اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بخلا کر بولا، پہلے بات سن لیا کرو پوری۔ وہ غصے و ناگواری سے اپنی بات کاٹتے ہوئے بولی، سوری۔ دوسری طرف وہ آدمی شرمندہ ہو گیا۔ اس نے ابھی مزید کہنا چاہا تو ہانیہ نے خوف سے گہرا سانس بھر کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے پہلے آرڈر دیا تھا، وہ مل چکا ہے۔ مجھے ویسی ہی کچھ شرٹس مجھے مزید چاہیے۔ میں کل لینے آ جاؤں گی۔ شرٹس کی تعداد 15 ہونی چاہیے اور کلر اچھے ہوں۔ گلوز بھی صاف دکھنے چاہیے۔ بغیر دوسری طرف کی سنے وہ اپنی کہہ کر کال کاٹ گئی۔ اب یہ ان کا مسئلہ تھا، خود ہی جان لیں گے کہ ہانیہ خان کا لاسٹ آرڈر کون سا تھا۔ وہ گال کشن پر اٹکا کر مسکراتی ہوئی اسے سوچنے لگی، بڑا آیا جان مان وائلڈ مین نہ ہو تو۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کون سا زہر پھونکا تھا اس وائلڈ مین نے کس پر کہ وہ سارے گھر میں کسی بھٹکی ہوئی روح کی طرح ادھر سے ادھر ہوتی ہوئی اسے ہی مسلسل سوچ رہی تھی۔ یونیورسٹی میں اسے بے وجہ ہی تانیہ سے چڑ ہونے لگی تھی اور وہ بھی اسے مزید جلاتی کال کر کے بہزاد کا پوچھ رہی تھی۔ اس کے انگ انگ میں شرارے بھڑک اٹھتے، دل کرتا وہ جب بہزاد کا نام بھی لے تو اس کا منہ نوچ لے۔ وہ باڈی گارڈ اس کا تھا تو وہ کون ہوتی تھی اس کا نام لینے والی، اس کی غیر موجودگی کی وجہ جاننے والی؟ ابھی کیا تمہیں بہزاد کے گھر کا معلوم ہے؟ گاڑی میں بیٹھی ہانیہ نے عبداللہ کے پشت کو دیکھتے پوچھا۔ کون بہزاد بی بی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میرے باڈی گارڈ اور کون ہے یہاں؟ بہزاد۔ فالتو کے سوال مت کریں، جواب دیں ابھی۔ وہ چڑھ کر اس کے سوال پر بولی تو عبداللہ نے سر ہلایا۔ جی بی بی۔ اپنی حیرت بھرے تاثر کو چھپاتے ہوئے اس نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ گڈ، چلو مجھے وہاں لے چلو اور ڈیڈ کو مت بتانا کہ میں وہاں گئی تھی، اوکے؟ ونڈو سے باہر دیکھتے ہوئے اس نے کہا، بی بی وہ غریب لوگوں کا محلہ ہے، آپ وہاں چل سکیں گی؟ مطلب بہت غریب ہیں؟ وہ ہچکچا کر بولا تو ہانیہ نے ابروئیں اچکائیں۔ تو کیا ہوا، غریب لوگ انسان نہیں ہوتے؟ عبداللہ اس کی بات سن کر مرتے مرتے بچا تھا۔
یہ اچانک بدلاؤ کیسے اپنی بیوی میں؟ حیرت کی بات تھی، کل تک اپنے گھر میں غریب کو ٹکنے نہ دینے والی آج انہی غریبوں کو انسان کہہ رہی تھی۔ چلو جو بھی تھا اسے وہ انسان تو لگے۔ عبداللہ نے خاموشی سے گاڑی بزدار کے گھر کی جانب موڑ دی اور وہ حیرت سے گاڑی کی ونڈو سے نظر آتے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے مٹی میں کھیلتے بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ محلے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے حیرت سے چھوٹے موٹے کچے پکے مکانوں کو دیکھا۔ بی بی آگے گاڑی نہیں جا سکتی، پیدل چلنا ہوگا۔ کھوکے کے سامنے گاڑی روکتے عبداللہ نے کہا تو وہ ہوش میں آئی اور سر ہلا کر خوشی سے باہر نکلی۔ کھلی فضا کا پہلا جھونکا اس سے ٹکرایا جس میں شامل مٹی کی خوشبو نے اسے مسحور کر دیا۔ اس نے پھر اس سے گہرا سانس بھرا۔ آئیں بی بی، عبداللہ نے مسکرا کر اس کی حرکت دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی خوشی سے آگے بڑھی۔ دھوپ کی وجہ سے عبداللہ اس پر چھتری تانتا ہوا اس کے ساتھ ہوا۔ اچانک ایک چھوٹا سا لڑکا اس کے سامنے آیا۔ کون ہو تم؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہانیہ نے اس کے تاثر سے انجوائے کرتے ہوئے مسکرا کر اس کے سانولے گال پر اپنی انگلی پھیری۔ ہانیہ، وہ بولی تو لڑکے نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آس پاس کے دوسرے بچوں نے بھی ڈرتے ڈرتے انہیں گھیر لیا اور عورتیں منہ پر پلو رکھ کر دھوپ میں کھڑی حسینہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ہانیہ نے پوری طرح سے بچوں میں گھر جانے پر گھبرا کر عبداللہ کو دیکھا۔ یہ سب مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ حالانکہ وہ شلوار قمیض پہن کر دوپٹہ شانوں پر پھیلا کر آئی تھی۔ گھبراؤ نہیں بی بی، یہ کسی بھی امیر شخص کو ایسے ہی دیکھتے ہیں۔ وہ بچوں کو سائڈ پر کرتا اسے لے جانے لگا۔ ان کی معصوم صورت دیکھ کر اس نے اپنے کلیج سے کچھ نوٹ نکال کر عبداللہ کے حوالے کیے کہ انہیں دے دو۔ سنو یہاں آؤ۔ عبداللہ نے دور کھڑے منہ کھولے اس کانچ سی گڑیا کو تکتے انور کو اشارے سے پاس بلایا تو وہ ہوش میں آتے آگے آیا۔ البتہ اس کی نظریں ہانیہ پر ہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا دوست اس لڑکی کی بات کرتا ہے کہ وہ نک چڑی ہے؟ یہ تو کتنی معصوم اور پیاری تھی، بالکل کسی کانچ کی گڑیا کی طرح۔ ہاتھ لگاؤ تو میلی ہو جانے کا ڈر آئے۔ یہ پیسے لو اور بچوں میں بانٹ دو۔ اس نے سارے پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور انور ان کی نظروں کے سامنے بچوں میں پیسے بانٹنے لگا۔ چلیں بی بی، مسکراتی پرجوش تھی، بچوں کی چیخ و پکار سنتی وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھی۔ انور بھاگ کر بہزدار کو بتانا چاہتا تھا پر بچوں میں پھنسا بے بسی سے ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہٹاؤ۔ اس نے چھتری ہٹانے کا کہا تو پریشان ہو گیا۔ بی بی دھوپ ہے بہت۔ عبداللہ پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، چلو۔ وہ کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی تو وہ اس کے حکم مانتا اس کے پیچھے آ گیا۔ آپوں نے کہا ہے یہ کھائیں گے تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبداللہ کے اس کا گھر بتانے پر وہ اسے وہیں رکنے کا کہتی آگے بڑھی تو سامنے بیڈ پر پڑے بزدار کے پاس ایک چھوٹا سا لڑکا فروٹ کے شاپ پر اس کے پاس رکھتا مسکرا کر بول رہا تھا۔ آپ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کی چھوٹی سی ناک سرخ ہو گئی تھی جس سے اس کے غصے سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کون ہے یہ آپو شاپو؟ وہ بچے کے سر پر کھڑی ہو کر گھرگائی تو وہ آہ کرتا اچھل پڑا۔ یہی حال بزدار کا بھی تھا۔ وہ اسے اپنے سامنے اپنے روم اپنے محلے میں دیکھ کر شدید رہ گیا۔ میڈم آپ؟ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا اور ہانیہ سے بولا جس نے اپنی خونخوار نظریں اس پر اٹکائی ہوئی تھیں۔ کون ہے یہ آپو؟ وہ چبا چبا کر بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ بزدار کا نقشہ بگاڑ دیتی۔ میری بہن ہے۔ چھوٹا سہما اس کی سبز آنکھوں میں غصہ دیکھ کر بولا۔ بہن ہے؟ اور اس بہن نے میرے باڈی گارڈ کو فروٹ کیوں بھیجے ہیں؟ وہ اس کی طرف رخ کیے بولی تو چھوٹو ایک نظر اس پر ڈالتا دوسرا بھیزدار پر ڈال کر اماں کی صدا لگاتا وہاں سے بھاگا۔ رکو لڑکے، یہ لے جا کر اپنی آپوں کو کھلاؤ۔ وہ فروٹس کے شاپر اٹھا کر اس کے پیچھے ٹک ٹک کرتی آئی اور روم سے باہر رکھ کر عبداللہ کو اشارہ کیا کہ سامنے والے گھر پہنچا دے۔ جی بی بی۔ عبداللہ آگے بڑھتا اس سے شاپر لے گیا اور سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر نیچے شاپر رکھ دی۔ وہ پلٹ کر لوٹ آیا۔ ہانیہ اپنے غصے سے بے قابو ہوتے صاحب پر قابو کرتی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مڑی۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ چلتی ہوئی اندر آئی اور ایک سرسری سی نظر روم پر ڈالی، کہیں چھپکلیاں تو نہیں، اور پاس رکھی ٹوٹی ہوئی چیئر کھسکا کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ بازار نے ٹوک دیا۔ ٹوٹی ہوئی ہے، گر جائیں گی، آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر وہ شیٹ کو درست کرتا بولا۔ ہانیہ نے بیڈ کی پیلی شرٹ کو دیکھا۔ آپ واپس جائیں میڈم، یہاں آپ کی حیثیت کے مطابق کوئی چیز نہیں۔
वो स्मार्ट लहजे में कहता, सर झुका गया। भला क्या जरूरत थी इस सैको को यहाँ आने की? लोग क्या सोचेंगे? अगर उसके बाप या उसके अंकल को मालूम हुआ तो इसकी तो सिर्फ शक में ही जान निकाल देंगे। ऐसी कोई बात नहीं। वो मुस्कुराती हुई सर झटक कर बेड पर बैठी। आप यहाँ क्यों आई हैं? वो उलझ कर सवाल करने लगा। तुम वहाँ से क्यों आए? वो उल्टा सवाल करने लगी। कमरे की फिजा में बसदार के पसीने की बू के साथ सिगरेट की बू भी फैली हुई थी, जो हानिया के नाक के नथों से गुजरती इसकी सांसों में उतर रही थी। मुझे सर ने इजाज़त दी थी, वो बोला तो हानिया सर हिलाती बेड से उठी और बाहर खड़े अब्दुल्ला से मुखातिब हुई। जाओ और कुछ देर बाद वो बैग्स ले आना। वो कहे आस पास जमा होते लोगों पर ससरी सी नज़र डालकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। रूम में अंधेरा छा गया। ये क्या कर रही है मैडम? लोग गलत समझेंगे। मजेदार गुस्से से इस पागल लड़की से बोला। खिड़की खोलते कमरे का वाहिद बल्ब जलाया। सोचने दो, लोगों का काम यही है। वो कंधे उचकाती बेड पर बैठी। मैडम बहुत कुछ सोचेंगे और मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल देंगे। वो चिढ़कर बोला, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए क्वार्टर सेट करवा दिया है। और कल से तुम वहाँ शिफ्ट हो रहे हो। वो लापरवाही से बोली। बहसदार जल कर रह गया। आप समझ नहीं रही। दिमाग मत का ओल्ड मैन। बंदा घर आए मेहमान से चाय पानी पूछता है, क्या तुम लोगों में ये मैनर्स नहीं? वो इसकी बात काट कर तंजिया बोली तो बहजान ने सर हिलाया। हेलो अनवर, जा एक कप चाय। एक कप क्यों? तुम भी पी रहे हो मेरे साथ? वो दो बोलो। उसके मोबाइल कान से लगाने पर दूसरी तरफ आर्डर देते एक कप का सुनती वो गुस्से से बोली। बसदार ने लब भींच लिए। सुन लिया, बस पहुंच रहा हूँ। अनवर ने हंस कर कहते काल काट दी तो बहजाद ने गहरा सांस भरते मोबाइल जेब में रखा। ये क्या है? उसने पास टेबल पर रखे कूलर की जानिब इशारा किया। कूलर है पानी का। वो मुंह बनाकर बोला। हाँ, तो यहाँ क्या कर रहा है? वो हंसती हुई बोली। हाँ, हंस लो हमारी गुर्बत पर। उसने मुंह मोड़ा। गुर्बत पर नहीं, तुम्हारी सुस्ती पर हंस रही हूँ। और मैं इतना नहीं होता, वहाँ रख लो और उठकर पी लिया करो। वो सामने कोने की तरफ इशारा करती बोली। मैं तो हूँ ही सुस्त। आप आकर रात में पानी पिला दिया करें। हानिया जो उसकी तरफ देख रही ब्लश करती हुई नजरें फेर गई। बसदार ने उसे देखते सर झटका। आपके आने का मकसद? वो इसके चेहरे पर नजरें अटकाए पूछने लगा, जिस पर हानिया ने नाक सुखड़ाया। तुम बाबा मेरी इंसल्ट कर रहे हो। वो गुस्से से बोली तो बसदार शर्मिंदा हुआ। ऐसी बात नहीं मैडम, मुझे सच में अच्छा लगा आप आई, पर क्या सर से पूछ कर आई हैं? हानिया ने नजरें चुराई तो बसदार को अपना जवाब मिल गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अभी बोल रहा था कि हानिया बीच में ही बोल पड़ी। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अंडरस्टैंड? वो गुस्सा हो गई। सॉरी, सिर्फ ये बताएं कि आपके डैड पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों आई तो क्या जवाब देंगी? वो सवाल करता उसकी आंखों को देखने लगा। मैं कह दूंगी अपने बॉडीगार्ड की आदत करने आई थी, सिंपल। वो मुस्कुराते हुए चुटकी बजाकर बोली। बहजार ने अफसोस से देखा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो यहाँ। उसने अपने बेड की तरफ इशारा किया तो बहजार ने नफी में सर हिलाया। बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ये मेरा हुक्म है। उसकी ना पर वो चिढ़ गई। सॉरी, पर मैं इस वक्त जॉब पर नहीं हूँ, अपने घर में हूँ। वो कंधे उचका गया, जिससे अब तुम्हारा हुक्म नहीं चलने वाला। तुम इज्जत से सुनने के लायक नहीं। वो अचानक उठी और उसके गले से पकड़कर बेड पर धक्का दिया। अपने हाथ साफ करती खुद भी पास बैठ गई। बसदार दांत पीसकर उठ बैठा। आप भूल रही हैं मेरी औकात। वो दांत कुचकार कर बोला। बंद करो अपनी बकवास। औकात कहकर दिमाग खा गए हो डब्बो कहीं के। वो उसकी आंखों में देखती घरघराई। बसदार ने अपना सर थाम लिया। क्यों कर रही है ऐसा? बेबसी से सवाल किया गया। हानिया के कुछ कहने से पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। वो उसे उठते देखकर जल्दी से बोल उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़े लड़के के हाथ से ट्रे ली, जिसमें 2 चाय के कप थे। मैं अनवर, बहसदार का जिगरी यार, आपसे मिलकर खुशी हुई मैडम। अनवर ने पीले दांत दिखाते कहा तो हानिया को इसके दांत देखकर धचका लगा, पर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मुझे भी। वो मुस्कुराती हुई कहकर दरवाज़ा बंद कर गई। अनवर इतने में ही खुशी से निहाल हो गया। सुनो, अपने दांत दिखाओ। वो ट्रे बेड पर रख कर जल्दी से बोलती इसके सर पर खड़ी हो गई। बहसदार ने नासमझी से आबरूएं उचकाया। दिखाओ। वो चीख पड़ी। उसने घबरा कर अपने दांत उसे दिखाए, जिन्हें वो गौर से देखती सुकून का सांस भरकर मुस्कुराती हुई बेड पर बैठ गई। हुआ क्या है बताएंगी? चाय का कप उठाकर वो उसे
देखते हुए बोला। वो वाकई साइको औरत थी जिसमें मजदार को अब कोई शक व शुबा ना था। कुछ नहीं, बस दिल किया तुम्हारे दांत देखने का। वो नॉर्मल अंदाज में कहती चाय का कप लबों से लगा गई। मजदार को इसके जवाब पर उसे जबरदस्त अछूत लगा। खास कर इसकी आंखों में पानी आ गया। तुम्हारा कसूर नहीं। गहरा सांस भरते उसे नफी में दाएं बाएं सारे लाया तो हानिया ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। ये तुमने गर्दन में काला धागा क्यों पहना है? वो उसकी गर्दन में काला धागा देखती नासमझी से पूछने लगी। आंखों में तजस्सुस था। मजदार ने चमकती आंखों से अपने गले में देखा। नजर का है। चाय का सप लेते बोला। हानिया हुड़कू बन गई। है तुम्हारी आई साइट वीक है? और ये किस डॉक्टर ने इलाज किया है तुम्हारा? वो शॉक होते बोली। आई साइट वीक तो नहीं जानता, पर अम्मा ने बचपन में बनाया था क्योंकि मैं काफ़ी गोरा चिट्टा पैदा हुआ था तो मोहल्ले की हर औरत आकर चुम्मियाँ दे जाती थी, इसीलिए नजर न लगने के लिए अम्मा ने काला धागा पहना दिया। वो तो संजीदगी से बोल रहा था पर हानिया कैसी उसे देख रही थी। पर फिर क्या? तुम्हारी अम्मा ने कहा सारी जिंदगी पहने रखना। क्या तुम्हें अभी भी मोहल्ले की बमुश्किल खलक तक करते? उसने पूछा। उसका मुंह सुर्ख हो गया था। नहीं, बस इतना भी हैंडसम नहीं कि अभी भी आकर चुम्मियाँ देती फिरें, पर नज़र तो लग सकती है कहीं भी। आप देख सकती हैं कैसे आपकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां घूरती हैं। मुझे तो बस अब मुझे डर लगने लगा कि अगर नज़र लग गई तो सूरत बिगड़ जाएगी मेरी, इसलिए पहन लिया। वो लंबी चौड़ी सफाई देते बोला और वो हैरत ज़द सी रूम के बंद दरवाजे को देखती सर हिला गई। फिर शुबसी से चाय पीकर उसने कप ट्रे में रखा। बेजार उसके चेहरे के तासर देख रहा था। वो आपको कौन थी और तुम्हें फ्रूट क्यों दे रही थी? कुछ देर बाद संभल कर वो कड़वे लहजे में गोया हुई तो बेजार एक्सेसरी नजर शलवार कमीज में मुबलिस इसके खूबसूरत से आपे को देखा। बस मोहल्ले में चलता है ये, जिस तरह आपके यहाँ चलता है किसी भी अनजान के साथ जबरदस्ती डांस करना। वो संजीदगी से कहता मुंह मोड़ गया तो हानिया ने उसके चेहरे को हैरत से देखा। क्या मैंने डांस किया किसी के साथ? वो ट्रे नीचे रखती अपनी तरफ उंगली उठाकर बोली। मुझे नहीं मालूम, मैंने सिर्फ सवाल का जवाब दिया है। आप अच्छी लग रही हैं इन कपड़ों में, स्पाट लहजे में कहते आखिर में वो नरमी से बोला तो हानिया ने मुस्कुराकर अपने कपड़ों की तरफ देखा। ऑनलाइन रात को मंगवाए थे ताकि तुम्हारी आदत के लिए आऊँ तो पहन कर आऊँ। वो मुस्कुराती पुरजोश सी उठकर मासूमियत से बोली। शुक्रिया बहुत, आपने मुझ पर एहसान किया। वो मीठा तंज करता बोला। हानिया ने हंसते हुए वापस बैठकर सर को खम दिया। दरवाज़ा पर दस्तक हुई तो बेजदार ने उठकर दरवाज़ा खोला। सामने अब्दुल्ला खड़ा था। आए अंदर। बेजदार ने उसे जगह दी तो मुस्कुराता हुआ अंदर आया और बेड पर बैठी हानिया के सामने बैग्स रखे। आप बाहर इंतज़ार करें, मैं आ रही हूँ, वो अब्दुल्ला से कहती बैग्स बेजदार की तरफ खिसका गई। ये क्या है ये सब? वो हैरत से देखने लगा। तुम्हारे लिए पैंट शर्ट्स, बेल्ट और शूज़ के साथ परफ्यूम और कुछ फ्रूट्स, वो मुस्कुराती हुई बोली और एक के बाद दूसरी चीज़ें निकाल कर बेड पर रखने लगी। बेजदार ने हैरत से उसे देखा। मैडम ये सब क्यों? हलक से आवाज़ बहुत मुश्किल निकली। ज़्यादा सवाल नहीं हो वर्ल्ड मैन, तुम मेरे साथ मूव करते हो तो ये लफंगों वाले कपड़े नहीं पहन सकते, इसलिए ये सब लाई हूँ। और हाँ, कल आ जाना, मैंने क्वार्टर सेट करवा दिया है स्पेशल वाला। वो उठ खड़ी हुई और दुपट्टा शानों पर फैलाया जो सीधा बेजदार के चेहरे पर लगा। वो सांस रोक गया। इतना बड़ा दुपट्टा लेने का फ़ायदा? दोनों साइडों को ज़मीन पर देखकर वो बोला तो हानिया दुपट्टे को देखने लगी। फैशन, वो कहकर मुस्कुराई तो बेजदार ने उसके चेहरे को देखा। फोनी टेल में उसके गोल्डन बाल इसकी गर्दन की मूवमेंट के साथ साथ लहर रहे थे। बेखुदी के आलम में वो आगे बढ़ा और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। हानिया ने नजरें उठाकर उसे देखा। बेजदार ने झुककर उसका दुपट्टा उठाते उसके सर पर रखा। इसका सांस अटक गया। आप बहुत हसीन है मैडम, वो ज़रा उसकी तरफ झुककर कान में बोला तो उसकी पलकें लहस गईं। वो मैं कह रही थी उस आंखों से दूर रहना। वो नर्वस होती दूर होकर बोली तो बेजदार अपना कहकर ना रोक सका। हाँ, किस से दूर रहूं? पैंट की जेब में उंगलियां फंसाकर उसने दिलकशी से पूछा। हानिया गुस्से से उसे देखने लगी, सबसे, सारी दुनिया से। उसके कॉलर को जकड़ते वो शदीद गुस्से के आलम में बोली। उसकी मुस्कुराहट
ضبط کرتے تاثر دیکھ کر وہ مزید غصہ ہو گئی۔ ایک بیگ سے سرخ گلابوں کا بکے نکال کر اس کے منہ پر دے مارا۔ گیٹ ویل سون۔ اب کی بار اس کا دلکش کہکا فضا میں گونجا اور وہ پاؤں پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ مطلب تو بتاتی جائیں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی تو ہانیہ ہنستی ہوئی مڑی۔ مطلب کہ مر جاؤ جلدی، وہ شرارت سے بولتی جانے لگی۔ سنو، وہ دروازے پر پہنچی تو بزدار نے پیچھے سے پھر آواز دی۔ سنا، وہ اسی کے انداز میں کہتی پلٹی، میری بساط کا خیال رکھو ورنہ میں اپنے پاؤں جگڑ لوں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو سر پر بمشکل دوپٹہ جمائے کھڑی تھی۔ ابھی اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھتے عبداللہ کو بلایا۔ جی بی بی، جو جن کی طرح حاضر ہوا۔ کل کی آئے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے اس کے کولر سمیت اٹھا لانا، حکم دیتی ایک جتاتی نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکلی تو نظریں سیدھی سامنے بالکنی میں کھڑی لڑکی پر گئی۔ اس کی طرف دیکھ کر مکہ ہوا میں لہراتے وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی روانہ ہوئی۔ عبداللہ بھی ایک مسکراتی نظر ہانیہ کی حرکت پر شاک کھڑے بزدار پر ڈال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم سپرے کر رہا تھا کہ نظریں وہاں پر سفید رنگ کے لفافے پر دیکھ کر سکڑیں۔ اندر ضرور دیکھنا، اوپر لکھائی سے وہ سمجھ گیا کہ کس کی طرف سے ہے یہ۔ وہ لفافہ اٹھا کر مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھا اور اسے کھولنے لگا۔ پہلے اس کی نیلی آنکھیں حیرت سے پھیلی اور پھر روم کی فضا میں اس کا بلند باک کہکا گونجا۔ لفافے کے اندر خوبصورت لڑکیوں کی تصویریں تھیں جن پر بہرام نے سرسری نظر ڈال کر سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ پسند آئی کوئی؟ مسز شمیم اندر داخل ہوتی مسکرا کر پوچھنے لگی۔ جی کر لی۔ بہرام نے مسکراہٹ دبائی اور مسز شمیم کا خوشی سے منہ کھل گیا۔ سچی؟ وہ خوشی سے نہال ہوتی بولی۔ یس مام۔ اس نے مسکراہٹ دبائی اور اٹھ کر ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ کون سی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی رشتہ پکا کرنے جاؤں گی۔ اس کے ماتھے سے بال سنوارتے بولی تو وہ لب دبا گیا۔ اوف، بہت مشکل ہے۔ اس نے سر کھجایا۔ مسز شمیم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیوں مشکل ہے؟ تم بتاؤ ان میں سے کون سی پسند آئی ہے؟ وہ اسے لے کر صوفے پر آئی اور بیٹھ کر تصویریں اٹھائیں۔ وہ جلد سے جلد اس کی پسند جان کر اڑ کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ کر رشتہ پکا کرنا چاہتی تھی اور ان کا بس چلتا تو آج شام کو مائیوں اور کل اس کی شادی بھی کروا دیتی، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں اتنے سال انتظار کیے تھے وہاں کچھ دن مزید صحیح، پر یہ تو شکر تھا کہ ان کے بیٹی کو کوئی پسند تو آئی۔ مام، مجھے تو ساری پسند آ رہی ہیں، آپ ایسا کریں سب کو اوکے کر دیں۔ کافی سیریس سنجیدگی سے کہتے وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ ہیں کیا مطلب؟ وہ انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ مطلب سے کیا مراد مام؟ مجھے سب پسند آ رہی ہیں، اوکے کر دیں سب کو، اور آج سے سب کے گھر رشتہ پکا کرنے چلی جائیں۔ شادی ایک ہی ڈیٹ پر رکھیں گے سب کے ساتھ، میں باری باری سارے نکاح ناموں پر سائن کر دوں گا۔ سمپل۔ اس نے مسز شمیم کے ہاتھوں سے تصویریں لے کر ٹیبل پر رکھی۔ بہرام، وہ اس کا مذاق سمجھتی غصے سے بھڑک اٹھی۔ بہرام کا دلکش کہکا ابل پڑا۔ تم کبھی سیریس ہو کے مجھے ابھی کوئی فائنل کر کے بتاؤ کون سی پسند ہے، آج میں ایسے ہی نہیں جاؤں گی۔ وہ غصہ ہو گئی اور بہرام کے چہرے پر بے بسی طاری ہوئی۔ مجھے ان میں سے کوئی نہیں پسند، وہ منہ بنا کر بولتا ان کے کندھے پر سر اٹکا گیا۔ پرے ہو بہرام، اور مجھے بتاؤ آج ورنہ میں تمہارا کچھ کر دوں گی۔ وہ اس کا سر کندھے سے ہٹاتی چٹک کر بولی۔ او سچ مام، آپ اپنے بیٹے کا کچھ کر دیں گی؟ مثلا کیا کریں گی؟ وہ حیرت کے شدید جھٹکے سے بولا۔ میں تمہیں کان سے پکڑ کر ان میں سے ایک سے تمہاری شادی کروا دوں گی، پھر روتے رہنا کہ زبردستی کی گئی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس سے اپنے خطرناک ارادوں سے آگاہ کرنے لگی جس پر بہرام نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ یہ تو واقعی خطرناک ارادے ہیں، پر پلیز مام سب سے کروا دیں، مجھے تو سب ہی بہت کیوٹ اور معصوم لگ رہی ہیں۔ وہ معصوم صورت بنا کر بولا۔ مسز شمیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہرام، تم بہت تیز ہو گئے، بھلا دیکھا ہے کسی کو اتنی شادیاں کرتے؟ وہ مصنوعی غصے سے بولی اور بہرام نے پرسوچ انداز میں لب سکڑائے۔ ہاں، یہ بات بھی
ہاں یہ بات بھی، پر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 4 شادیاں تو جائز ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی 4 فائنل کر رہے ہیں، آرام سے بتاتے وہ اپنی پہلی والی پوزیشن میں چلا گیا۔ مسز شمیم نے اسے گھورتے ہوئے پاس پڑا کوشچن اٹھایا اور اس کے سر پر دے مارا۔ تم صرف مسخریاں کرتے رہو، کبھی سنجیدہ مت ہونا، اپنے بچے بھی ہو جائیں تب بھی چھوٹے بچے ہی رہنا۔ میں خود تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈنے جا رہی ہوں، اب تم صرف خود کو نکاح کے لیے تیار رکھو۔ وہ پکے عزم سے کہتی اٹھ گئی۔ ماشاءاللہ کیا آنکھیں ہیں، اف۔ مسز شمیم ابھی دروازے پر تھی کہ پیچھے سے اس کی آواز پر ٹھٹک کر رکی اور یکدم پلٹی تو اسے موبائل کو پرشوق نظروں سے گھورتے پایا ہے۔ تم بھی سستے عاشقوں کی طرح موبائل میں تصویریں نکال کر تو نہیں عشق کر رہے؟ وہ جھٹ سے اندر آئی اور بہرام سے موبائل چھین کر دیکھا تو وہ تصویر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہ آیا کیا کہیں، اور ان کے سرخ چہرے والی حالت کو دیکھ کر ایک بار پھر بہرام کا کہکہ گونجا۔ تمہیں سچ میں اسی سے شادی کرنی چاہیے، تم لائق ہی اسی کے ہو۔ وہ موبائل غصے سے اسے مارتی وہاں سے بھن کر نکلی۔ ہاں ماشاءاللہ اس کے حسن کی کوئی مثال نہیں۔ وہ موبائل پر بندریا کی تصویر کو دیکھ کر ایک بار پھر کہکہ لگا اٹھا۔ مسز شمیم چلی گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے موبائل میں پڑی ہانیہ خان کی تصویر کو دیکھتے محبت سے اس کے چہرے پر انگلی پھیری۔ اس کی آنکھوں میں تپش سی اتر آئی۔ ایک گہری نظر اس کے چہرے کے نقوش پر ڈالتے وہ اٹھا اور روم سے باہر نکلا تو لانچ سے اسے اپنے باپ کے کہکے سنائی دیے۔ شاید مسز شمیم ان سے اس کی حرکت کی شکایت کر رہی تھی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ مسز شمیم کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کے باپ کا کہکوں سے۔ تمہارے جانے کے بعد میں نے اپنی محبت سے کبھی انہیں اداس نہیں ہونے دیا۔ وہ اوپر دیکھتا بڑبڑانے لگا۔ بیری تنگ مت کیا کرو۔ اس کے پاس سے خفگی بھری آواز آئی۔ اس نے گردن گھمائی، کوئی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے بیری کہا؟ ہاں۔ پھر بائیں کان کے قریب خوشیوں سے بھرپور کھلکھلاتی آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے گردن موڑی، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور نیچے سے ظفر صاحب کی نظریں اس پر اٹکی ہوئی تھیں۔ وہ گہرا سانس بھرتا آنکھیں موند گیا۔ آنکھیں کھولیں تو اپنے ڈیڈ کو خود کو تکتے پایا۔ وہ ہلکی سی اسمائل پاس کرتا اپنا درد چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ پر کیا ایک باپ سے اس کی اولاد کا درد چھپ سکتا تھا؟ ہاں بولو کریم۔ موبائل کان سے لگاتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ سر ہماری ٹیم تیار ہے، آپ حکم کریں، ہم اپنے کام پر لگ جائیں۔ اس کا خاص آدمی کریم جو اس کی زندگی کے مقصد میں ایک اہم کردار رکھتا تھا بولا۔ کتنے بندے ہیں اور کیا سب بھروسے مند ہیں؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہاں کے نہیں ہیں، سب غیر ملکی ہیں، اپنا کام ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ فواد چوہان نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اٹینڈنٹ کا، ہمیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، آئی جی کا حکم ہے۔ وہ اسے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے شروع کرو، پر اختیار سے، وہاں تم لوگوں کی سوئی بھی نہ گرے، آئی سمجھ؟ وہ تنبیہ کرتے ہوئے بولا۔ یس سر۔ سر کیا آپ فواد چوہان کی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور باڈی گارڈ کا کیا کرنا ہے؟ میڈم بہت آپ کے ساتھ نکاح کو بھول رہی ہے۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ میڈم اپنے باڈی گارڈ کو بہت پسند کرنے لگی ہیں، پر اس نے اپنے منہ کو وقت پر قابو کر لیا۔ مگر بہرام کوئی بچہ نہ تھا جو یہ نہ سمجھتا۔ ہمیں اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے، اور تمہاری میڈم کو تو آنا میرے پاس ہی ہے، پھر ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کریم پہلے چونکا، پھر سر ہلا گیا۔ کس بینک سے لون لیا ہے اور کس پر؟ اس نے سر صوفے کی پشت سے اٹکایا۔ سر غیر ملکی بینک سے لیا ہے اور اپنی پراپرٹی کے پیپرز پر۔ کریم کی آواز پر بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ گڈ، یہ خود ہی ہمارے کام آسان کر رہا ہے۔ تم میٹنگ فکس کرو میری بینک کے آنر سے، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو کریم سر ہلا گیا۔ اوکے سر۔ بہرام نے سر ہلایا اور اسے ہدایت دیتے کال منتقل کر دی۔ صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر اس نے گردن موڑی اور سر ہلا دیا۔ وائٹ شرٹ کے کف فولڈ کرتا وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ خیریت سے یاد فرمایا گیا ہے۔ مسکراتی نظر اس نے ظفر صاحب پر ڈالی اور خفگی سے منہ پھلائے بیٹھی اپنی مام کو دیکھا۔ ماحول بڑا گمبھیر تھا۔ شرارت سے کہتے اس نے مسز شمیم کے گرد اپنے بازو ڈالے۔ انہوں نے
مزاحمت کی پر بہرام نے اپنے سر بھی ان کے اشارے پر اٹکا دیا۔ کوئی لڑکی پسند ہے؟ انہوں نے مسز شمیم کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر بہرام سے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ وہ چونک گیا اور اپنی موم کی طرف دیکھا تو قریب سے ان کی بھیگی پلکیں دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ موم! ندامت سے پکار پر مسز شمیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہرام جواب دو! ظفر صاحب کی سخت آواز پر اسے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے اور اپنی ماں کو زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی پسند ہے، اس نے اپنی ماں کے کان میں کہا تو پہلے وہ چونکی اور بعد میں لب بھیجی۔ کون ہے؟ ظفر صاحب اس کے تاثر سے سمجھ گئے، تبھی مزید استفسار کیا کیونکہ وہ بھی تنگ آ گئے تھے اس چھین چھپائی سے۔ آپ کو معلوم ہے؟ وہ شرارت سے بولا۔ مسز شمیم نے گور کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ ہڑبڑا گئے۔ بکو مت، مجھے نہیں معلوم کون ہے، بتاؤ اپنی موم کو۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنے بیٹے کو جھڑکا۔ تم دونوں میرے ساتھ کھیل کھیلنا بند کرو اور مجھے ایک جواب دو، ورنہ میں تم دونوں کو ہی چھوڑ کر چلی جاؤں گی اپنے میکے۔ بہرام سے پہلے مسز شمیم بھڑک کر بولی تو اس نے جھٹ سے اپنے کان پکڑ لیے۔ ہانیہ خان! دھمکی اتنی خطرناک تھی کہ اس نے لمحے لیے بغیر اپنے دل کی آواز کو زبان دی۔ ہانیہ خان! مسز شمیم بڑبڑا کر یکدم پلٹی اور اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں دھیمی مگر خوبصورت مسکان اس کے انابی لبوں پر سجی تھی۔ ظفر صاحب نے ریلیکس ہو کر سر صوفے کی پشت سے اٹکا لیا۔ یہ وہی ہانیہ خان ہے نا، ہوم منسٹر حارث خان کی بیٹی؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ بہرام نے سر ہلا دیا۔ پر اس کی تو جلد ہی شادی ہونے والی تھی اپنے باپ کے دوست فواد چوہان کے بیٹے ہادی چوہان سے۔ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، بیٹے کا دل بھی آ گیا تو کہاں جو پہلی ہی بک تھی، ہوئی تو نہیں ہے نا؟ میں آپ کو ڈیٹ بتاؤں گا، آپ رشتہ لے کر جائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے 25 بچوں کی ماں بھی وہی بنے گی اور راستہ بھی وہی روکے گی۔ اس کا لہجہ جہاں شروع میں سنجیدہ تھا آخر میں اتنا ہی شریر ہو گیا۔ ظفر صاحب تو کہکا لگا اٹھے، البتہ مسز شمیم پریشان سی ہو گئی تھی۔ لڑکی تو حسین تھی، پیاری اور معصوم بھی، پر کیا حارث خان راضی ہوگا؟ اب بیٹا راضی ہو تو دوسری پریشانی سر پر آ گئی۔ انہوں نے مجبور ہو کر ساتھ تھام لیا تو دونوں باپ بیٹے کا چھت پر کھیکا لاؤنج میں فضا میں گونجا۔ اچھا سنیں ڈیڈ، موم، میری آج رات انگلینڈ کی فلائٹ ہے، انشاءاللہ کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ آپ کے ساتھ منیجر ہوگا، کوئی میٹنگ ہو تو اٹینڈ کر لیجیے گا، اوکے؟ اس نے اپنی موم کے سر پر بوسہ دیتے ظفر صاحب کو مخاطب کیا۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور پھر بہرام اپنی ماں کو مطمئن کرتا بیچ بیچ میں کوئی شرارت بھری بات کر دیتا جس سے لاؤنج میں کہکے گونج اٹھتے اور ان کے اندر کی آگ پر وہ برف کا کام کرتے۔ بڑی سی شیشے کی سیاہ ٹیبل کے بیچ رکھی لیمپ کی ماند لائٹ نے آس پاس روشنی پھیلائی ہوئی تھی۔ اس ٹیبل کے چاروں طرف رکھی چیئر پر 6 وجود خاموش بیٹھے تھے اور مین چیئر پر بیٹھی شخصیت سامنے رکھی تصویروں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کمبوز ہے، انڈر ورلڈ کا مشہور اسمگلر۔ اس خفیہ میٹنگ میں مین چیئر پر بیٹھے شخص نے ایک تصویر سب کے سامنے کی۔ باقی سب نے تو غور سے اس سیاہ فام کو پاگلوں والے بھیس میں دیکھا۔ ان میں سے صرف ایک شخص اس تصویر کو سرسری سا دیکھ کر پیپر ورڈ گھمانے لگا۔ یہ ایک طرف سے ہتھیار خریدتے ہیں تو دوسری طرف خوف و دہشت پھیلانے کے لیے معصوموں کو بے رحم اور بے درد موت دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک اس کے پیچھے ہیں، پر یہ اور اس کا ساتھی کمیل ہاشمی کسی کے ہاتھ نہیں آتے۔ کئی ممالک کی سیکرٹ سروس ان کے پیچھے ہے۔ مانا جائے یہ دنیا کے ہائی لیول دہشت گرد ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے کافی ملکوں میں اپنی دہشت پھیلا رکھی ہے اور اب ان کا مقصد وہی دہشت پاکستان میں پھیلانا ہے۔ وہی شخص تفصیلات بتاتے ہوئے بولا، اور اس کا لوگو کیا لگتا ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہاں موجود ایک وجود نے اتنے سنجیدہ ماحول میں اس کی بے تکی بات پر غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے وجود نے بمشکل اپنی ہنسی روکی اور تنہائی سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتا ہوا سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تم زیادہ ہی ایکٹنگ کر رہے ہو۔ اس چیئرمین
اس مین چیئر پر بیٹھی شخصیت نے اسے ٹوکا تو وہ ہنس پڑا۔ جیسے تم سب کی ڈیمانڈ ہے مجھ سے ویسے ہی میری خاص ڈیمانڈ ہے تم سے۔ اس نے خاص کر کے اس پیپر ویٹ گھمانے والی شخصیت کی طرف رخ کیا جس پر سب دھیما سا مسکرائے۔ ڈیل کر لیتے ہیں، وہ مینی خیزی سے مسکرایا۔ نہیں، آپ ڈیمانڈ نہ کریں، مجھے آرڈر دیں، دوسری شخص نے شرارت سے کہا۔ پھر وہ ایک دم الٹر ہوا۔ ڈیل ہے تم سے اور آرڈر یہ ہے کہ مجھے یہ دونوں چاہیے اور ہم اپنی زبان پر رہیں گے۔ اس نے دونوں کو کہتے وہ تصویریں ان کی طرف کی، ایک نے اٹھا لی تو دوسرا خاموش بیٹھا رہا۔ ہمیں منظور ہے، بس اب آخری۔ وہ دونوں وجود یک زبان بولے، تم سب اپنا اپنا کام بہت اچھی طرح انجام دے رہے ہو، ہم سب سے کافی متاثر ہیں تم لوگوں کی پروگریس سے۔ اگر ہمیں کامیابی ملی تو تم لوگوں کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ کچھ دیر بعد گمبھیر خاموشی چھا گئی اور پھر وہ تمام تنہائی سنجیدہ ہو کر اس سارے کیس کو ڈسکس کرنے لگے۔ آبی باڈی گارڈ آ گیا۔ بہزاد کے 5 منٹ لیٹ ہونے پر اس نے عبداللہ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اور اسے اس کے کولر سمیت اٹھا لاؤ، پر عبداللہ کے دوسرا قدم باہر رکھنے سے قبل گیٹ سے اندر داخل ہوتے براؤن میٹرک فیل باڈی گارڈ کی ٹی شرٹ جو اس کے مضبوط و توانا چوڑے جسامت سے چپکی ہوئی تھی، پرانی بلو پینٹ، وہی بیلٹ، بالوں کی پونی ویسے ہی بنائے پرانے سے شوز میں وہ اندر داخل ہوا۔ مطلب بیبی کی ہوئی شاپنگ میں سے صرف شرٹ پہنی تھی۔ عبداللہ نے مسکراہٹ دباتے سوچا اور اندر چلا گیا۔ السلام علیکم میڈم، بازدار نے اس کو دیکھتے ہوئے سلام بھیجا۔ ہانیہ منہ میں جواب دیتی پلٹی، اسے سر سے پاؤں تک دیکھنے بعد اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے اور چھوٹی سی ناک لمحہ سرخ ہونے لگی۔ وہ گہرا سانس کھینچی، اس کے قریب آئی۔ سفید کیپری پینٹ پر رائل بلو نفیس سی کڑھائی والی شرٹ اور لمبے سے دوپٹے کے گلے میں ڈالے بازدار اسے دیکھ کر محبت رہ گیا۔ ہوش تو تب آیا جب وہ مہکتا گلاب اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ اس کی مہک بازدار کو اپنی سانسوں میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھی انور کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ وہ کافی دیر تک اپنے دل کو بھی سمجھاتا رہا کہ بچے سدھر جا، وہ کوئی محلے والی نہیں بلکہ ہوم منسٹر کی بیٹی ہے۔ اگر ہوم منسٹر کو اس کی بھنگ بھی پڑ گئی تو مجھے چٹکی میں یوں غائب کروا دے گا جیسے میں زمین پر پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ رات کو بہت مشکل سے اس کے صحت سے نکل کر اس نے خود کو اور زبردستی اپنے دل کو تھپا تھپا کر سلایا تھا، اور اب اسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ بازدار کی نظریں اس کے یوں قریب رکنے پر بے ساکھ تھی، اس کی سبز آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے احمرین لبوں پر جا کر رکی۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ میری میڈم ہے اور میں اس کا محافظ، وہ تو نادان ہے مگر میں تو نہیں۔ اس نے خود کو جھڑکا اور اپنی بے ساکھی پر بند باندھا۔ وہ ابھی خود کو جھڑکتا اپنی دھڑکنوں کو نارمل کر رہا تھا، اچانک ہی ہانیہ نے اسے کالر سے پکڑا اور جھٹکا دے کر اس کے سر کو تھوڑا سا جھکایا۔ وہ اس کی طرف ذرا سا نیچے جھکایا، تب وہ آگے بڑھ کر درمیان میں کچھ فاصلہ رکھتی اس کی گردن کے قریب کچھ سونگھنے لگی، پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا۔ اس ایک پل نے جہاں بازدار کو ساخت جامد کیا تھا، وہیں ملازمین عبداللہ کا منہ اپنی بیبی کی اس حرکت پر کھل گیا، اور اگلے ہی پل فضا میں ایک تھپڑ کی گونج ان سب کے منہ بند کر گئی۔ باڈی گارڈ کے چہرے پر پڑنے والے تھپڑ سے سب ہڑبڑا اٹھے تھے۔ بیبی، عبداللہ نے اس کی حرکت پر ٹوکا۔ شٹ اپ یو ایڈیٹ! وہ اس پر غصے سے دھاڑی اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور اپنا رخ واپس بازدار کی طرف موڑا جس کی آنکھوں میں ضبط سے سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ہنی، یہ کیا حرکت تھی؟ حارث صاحب سیڑھیاں اترتے تھپڑ کی آواز پر اس سے سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ وہ غصے سے بازدار کی سرخ اور سرد تاثر سلی آنکھوں میں دیکھتی پیچھے سے آتے اپنے باپ کی آواز پر پلٹی۔ کچھ نہیں ڈیڈ، اس نے میری حکم عدولتی کی ہے، اس کی سزا دی ہے۔ ڈونٹ وری، نتھنگ مور، نخوست سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ بازدار، وہ ہے ہی ایسی، کوئی اس کی بات نہ مانے تو ایسی ہی کرتی ہے، بہت ضدی ہے نا
ना। हारिस साहब अब्दुल्ला से कोट लेकर पहनते बहजार से माजरत कर रहे थे, जैसे वो कोई आम बात कर रहे हो। गलती मेरी है सर, मुझे इनका हुक्म मान लेना चाहिए था, मैं माजरत कर लूँगा मैडम से, वो मुअद्दब सा बोला। तो हारिस साहब मुस्कुरा कर सर हिला गए। अच्छा सुनो, वो खुदाफिज कहकर जाने लगा। तब हारिस साहब ने पीछे से पुकारा, जी। वो रुका। तुम उसकी प्रोटेक्शन के अलावा अहकाम मान लिया करो, मैं तुम्हें उसकी सैलरी अलग से दूंगा। देखो बुरा मत मानो, यहाँ पर आज तक किसी ने उसके सामने आवाज़ नहीं निकाली, तुम वाहिद हो जिसने उसने तुम अदुली की है। उसका ये रिएक्शन नॉर्मल था। हारिस साहब ने सरसरी सी नजर उससे देखकर कहा। उसने ताबदारी से गर्दन हिलाई। हाँ बुढ़े, नॉर्मल था। मेरा गाल सुजा दिया और तेरी बेटी का रिएक्शन नॉर्मल था। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मिनिस्टर नहीं पीएम हो। वो बेबसी से सोचता रह गया। मैं वैसे ही मान लूँगा सर, अपनी ड्यूटी का हिस्सा समझकर। आपको मुझे मजीद सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं ख्याल रखूँगा आइंदा मैडम की नाफरमानी ना हो, वो स्मार्ट लहजे में बोला। हारिस साहब के इजाज़त देने पर वो सर हिलाता हानिया के पीछे चला गया। पीछे अब्दुल्ला ने एक अफसोस भरी नज़र उसकी पुश्त पर डाली। वो बाहर आया तो हानिया मोबाइल पर किसी से मुस्कुराकर बातें कर रही थी। बहजार ने खामोशी से गाड़ी निकाली और इसके पास रुक कर बाहर निकलते हुए उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो उसे देखे बिना खड़ा था और हानिया सरसरी नज़र उसके गाल पर डालकर लब भींची अंदर बैठ गई। वो सारे रास्ते मोबाइल पर हंसती खिलखिलाती बात करती रही। बहजार मुश्किल अपने अंदर भड़कते आग को रोक के बैठा था, वरना बस नहीं चल रहा था कभी गाड़ी किसी ट्रक से टकरा दे। तुम आज से सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो रहे हो, तुम्हें याद है ना? गाड़ी के रुकते ही उसने मोबाइल बैग में डालते हुए पूछा। जी, पर मैं अभी नहीं आऊँगा, इस महीने के ख़त्म होने के बाद शिफ्ट होऊंगा। जान छुड़वाने के लिए उस स्मार्ट लहजे में कह कर बाहर निकला और उसके लिए दरवाज़ा खोला। हानिया ने सर हिलाती शुक्र किया कि वो आएगा तो सही। इसके हाथ आगे बढ़ाने पर बहजार ने खामोशी से थाम लिया और उसे बाहर निकाला, जैसे वो खुद को मलका समझती हो। गाड़ी पार्क करके यूनिवर्सिटी में दाखिल होते उसे खुद पर हंसने वालों और तमस्खुरा भरी नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बेहस बना उसके पीछे आ रहा था। जिसकी नज़र भी इस पर पड़ती पहले तो वो उलझता और उसे हानिया खान के पीछे पीछे जाता देखकर कहके लगाने लगता, वाकई हानि तुम बहुत रहमदिल की मालिक हो। तुमने एक मैट्रिक फेल लफंगे को जॉब पर रख लिया, इसके बाद रहमदिली की मिसाल और क्या होगी यार। अनप्रेस्ड सैम ने तमस्खुरा भरी नज़र उस पर डाली और अपनी इंसल्ट का बदला लेते कहा, जिस पर हानिया ने कोई जवाब ना दिया, ना ही बहजार ने उसे आग की गुठली जैसा कोई खिताब दिया। वो चुपचाप खामोश इसके पीछे पीछे था। यार मैट्रिक फेल बॉडीगार्ड ऐसे होते हैं, तो मैं भी एक रखना चाहती हूँ। इस कबर्ड के साथ जहाँ हानिया अपने ग्रुप के साथ ठटक कर रुकी थी, वही मौका होता तो बहजार कहका लगा उठता इसकी मेहनत पर पानी फेरता देखकर। पर इस वक्त जो आग उसके अंदर भड़की हुई थी, इसमें ये खुशी कहीं भस्म हो गई थी। इसके सामने तो बस वही मुनाजिर था जहाँ सब मुलाजमीन और अब्दुल्ला के सामने इस नक्चड़ी ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था। आलिया ने पलट कर देखा तो कुछ साइड पर खड़े लड़कियों के टोले पर नजर पड़ी। उसने मुठ्ठियां भेजी, उसे रख लो, बाद में लौटा देना। वो गुस्से से बोली। इसके फ्रेंड्स छटक गए, पर वो लड़कियां भी इसके रिएक्शन पर हैरान हो गई। ये भी अच्छा आइडिया है, क्यों हैंडसम, वो कहती कहका लगाने लगी और एक दूसरे के हाथ पर ताली मारकर सुर्ख आंखों वाली हानिया को देखने लगी। बहजार को तो अपना आप मार्केट में बिकने वाली चीज लग रहा था। हनी, व्हाट आर यू वेटिंग गर्ल्स? हनी, व्हाट आर यू डूइंग गर्ल? उसे इनके तरफ खतरनाक इरादों से बढ़ते देखकर बहजार इसके सामने आ गया। पीछे से इसकी दोस्तों ने उसे थामा। छोड़ो मुझे, वो चीखती हुई अपने बाजू छुड़वाकर बैग बहजार के मुंह पर सबके सामने मारती आगे बढ़ गई और वो अपने लब बाम ठोस किए बैग थामे इसके पीछे आया। ग्राउंड में मौजूद सब स्टूडेंट की नजरें इन दोनों पर थी। मेरी ऑफर अभी भी बरकरार है, तानिया ने इस कदर इंसल्ट पर सामने आकर कहा तो बहजार का दिल उकता सा गया। सॉरी, वो दांत पीस कर कहता आगे बढ़ा। क्या तुम्हारी कोई इज्जत नफ्स नहीं? क्या बॉडीगार्ड इंसान नहीं होते? तुम उसके मुहाफिज हो और वो तुम्हारे
سارے اسٹوڈنٹ کے سامنے مذاق بنا رہی ہے، تم پھر بھی اس کے وفادار ہو۔ اگر اتنی وفاداری مجھ سے دکھاتے تو میں تمہیں پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتی کہ تم خود کو پہچان بھی نہ پاتے۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی، افسوس اور محبت سے اسے سمجھانے لگی، میں کہیں پہنچنا نہیں چاہتا اور نہ ہی اپنی پہچان کھونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا مسکرا کر نرمی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ یہ مسکراہٹ، یہ نرمی صرف سامنے ترچھی نظروں سے دیکھتی ہانیہ خان کو جلانے کے لیے تھی۔ تانیہ لب بھیج کر اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، کتنی ہمت کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ باقی سارا دن دونوں کے بیچ گمبھیر خاموشی رہی۔ وہ غصے سے اسے حکم دیتی اور وہ ضبط سے سر کو خم دیتا۔ اس کی دوستوں کی برتھ ڈے پارٹی سے گھر چھوڑ کر اب وہ اپنے روم میں پڑا آنکھوں پر بازو رکھے خاموش سوچوں میں گم تھا۔ اچانک دروازہ ناک ہوا۔ بزدار انور کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا اور چلتا ہوا دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولا۔ آج دیر سے آیا ہے، میں تیرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا، مجھے لگا تو نہیں آئے گا آج، وہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میڈم کے ساتھ گیا تھا اس کی دوست کی برتھ ڈے پر۔ اس نے اندر آنے کا اشارہ کرتا خود واپس بیٹھ پر گر گیا۔ انور سر ہلاتا اندر داخل ہوا۔ یار مجھے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، وہ اس کے پاس بیٹھتا میں نے خیزی سے مسکرا کر بولا۔ مجھے دنیا کی ساری دال ہی کالی لگ رہی ہے، وہ منہ بنا کر بڑبڑایا۔ اب دیکھنا آج عبداللہ، وہی اس کا باڈی گارڈ جو اس کے ساتھ آیا تھا تیرے پاس، وہ آج میرے گھر پر میرے پاس آیا۔ وہ ہنستا ہوا بولا کہ بزدار ٹھٹک کر اٹھا۔ کیوں؟ اس نے سختی سے ابروئے اچکا کر پوچھا۔ مجھے نوکری دینے، اس کا کہکا روم کی فضا میں گونجا۔ کون سی نوکری؟ بزدار کا جبڑا تنا۔ یہی تیرے پر نظر رکھنے والی، اور سامنے مستری کی بیٹی آپو پر۔ ہاں وہ بتا کر ہنسنے لگا۔ اس نے کال کر کے مجھے موبائل دیا اور میں نے کہا میڈم یہ میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اپنے محلے پر نظر رکھنے کی نوکری گھر بیٹھے مل رہی ہے۔ میں نے جھٹ سے کہا آپ میری طرف سے ہاں سمجھے، اور اس نے اپنے اس چمچے کو موبائل پہ کچھ کہا۔ اس نے نوٹوں کی گڈی ایڈوانس پہ دی مجھے۔ انور نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے نوٹوں کی گڈی رکھی۔ لعنت ہے ایسی دوستی پر، کمینے پیسوں کے لیے دوست پر نظر رکھے گا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرا ایسا کردار نہیں؟ بزدار نے اپنی سخت انگلیوں کا مکہ اس کے سر پر مارتے ہوئے ملامت کی، پر وہ ڈھیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ نمبر بھی دیا ہے اس نے کہ کچھ بھی ایسا ویسا دیکھوں، لمحہ ضائع کیے بغیر کال کروں۔ وہ پھر بولا تو بزدار نے آنکھیں گھمائی۔ دفع ہو۔ اس نے لات ماری تو وہ ہنستا ہوا نیچے گرا۔ چل یار غصہ تو، یہ لے سگریٹ لایا ہوں تیرے لیے۔ کپڑے جھاڑتا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تو جا اپنا کام کر، اب مجھ سے بات بھی نہ کرنا۔ بزدار نے منہ پھیرتے ہوئے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ ایسے تو نہ بول، دیکھ ابھی کسی کو نہیں بتایا، سیدھا تیرے پاس آیا ہوں، اگر تجھے برا لگا تو میں واپس کر دوں گا اسے۔ ایسا کر تو خود واپس کر دے اسے اور وہ سب کچھ بول دے جو تجھے اچھا لگے، ساری بھڑاس نکال دے اور اس ہوم منسٹر کی بیٹی کے کرتوت دکھا پھر نوکری بچے تو کرنا ورنہ لات مار کر آ جانا۔ انور سنجیدگی سے کہتا اس کے پاس بیٹھا۔ پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، جس پر انور نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی بات نہیں ہے، تو بس تجھے تنگ کر رہا تھا۔ میں نے انکار کیا، جس پر اس کے گارڈ نے زبردستی مجھے پیسے تھما دیے۔ میں نے سوچا تجھ سے بات کروں۔ بزدار نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے ہانیہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے اچانک سے۔ چل رکھ دے سائیڈ پہ، اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیا اور دونوں سگریٹ سگلا کر گہرے کشت لینے لگے۔ کیا لگتا ہے تمہیں؟ انور نے شرارتاً پوچھا۔ کس بارے میں؟ بزدار سمجھا نہیں اس الجھن کو، الجھ کر بولا، کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہا؟ مطلب تو سمجھ رہا ہے اپنی میڈم کے رویے کو، وہ ذومعنی انداز میں بولا۔ بزدار نے اس کا اشارہ سمجھ کر سر جھٹکا۔ ایسا کچھ نہیں، وہ صرف جل رہی ہے کہ کوئی بھی مجھ جیسے جنگلی کو اتنی اہمیت دیتا ہے۔ اس نے بہانہ گھڑا۔ چل مجھے ماما مت بنا۔ جنگلی کی اپنی جگہ کسی پر نظر رکھوانا الگ بات ہے۔ وہ ذرا متاثر نہ ہوا اس کے بہانے پر۔ اتنی دال تو اس نے بھی کھائی تھی کہ اس میں موجود ملاوٹ کو سمجھ سکے۔ تجھے جو سمجھنا ہے تو سمجھ، پر ایسی کوئی بات نہیں۔ بڑی مغرور ہے، مجھے جیسے غریب کو گھاس بھی نہ ڈالے ہوں۔ ایسا ویسا تو بہت دور کی بات ہے۔ بزدار
نے بیزاری سے کہا، تیرا اپنا فلسفہ ہے، میرا اپنا۔ انور نے ہنستے ہوئے کہا تو اس نے کندھے اچکائے۔ پھر وہ اسے مولوی کی باتیں بتانے لگا جو اس کے جانے کے بعد محلے والوں سے اس کی تعریفیں کرتا ہے۔ بیدار سن کر مسکراتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ صبح جاتی ہی اس کے سامنے یہ پیسے پھینکے گا کہ آخر کیا سمجھ رکھا ہے مجھے، کہ کبھی سب کے سامنے بےعزتی کرتی ہے، کبھی نرمی تو کبھی تھپڑ۔ وہ خود بھی اس کے رویے سے بری طرح الجھ چکا تھا۔